جب نیک اور بد سب گزر جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ تیرا نام نیکی سے زندہ رہے۔ خدا تجھ پر رحم کرے تو اس کی مخلوق پر رحم کر۔ رہا یہ ہے کہ اس مصیبت سے جو انسان کو پہنچے کوئی شکن اپنے ماتھے پر آنے نہ دے، بلکہ ایسا معلوم ہو کہ کوئی مصیبت اس کو پہنچی ہی نہ تھی۔ صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی مخلوق سے امید نہ رکھنی چاہیے۔ معاف کر دینا غصہ پی جانے سے بہتر ہے، کیونکہ اگر معاف نہ کرے اور غصہ پی جائے تو اندیشہ ہے کہ وہ دل میں حسد اور کینہ نہ بن جائے۔ ظلم کو برداشت کر لینا بنسبت بدلہ لینے کی بردرجہ بہتر ہے۔ تمام گناہ ایک حجرے میں ہیں، اس کی کنجی محبت دنیا ہے۔ اسی طرح تمام ثواب ایک حجرے میں ہیں، جس کی کنجی فقراء کی محبت ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہ دنیا پرست ہے۔ دلی محبت اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس سے واقفیت ہو، اس لیے کسی سے محبت کرنے سے پہلے اس کی صفات و کمالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ مروت کی حقیقت یہ ہے کہ اقوال، اخلاق اور اعمال میں سفلہ پن سے پرہیز کیا جائے۔ معرفت پر قلب کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس کے بغیر دل مردہ اور ناکارہ ہے۔ وہ روحانی حال جو علم کا تابع نہ ہو فاسد ہے اور اللہ سے بہت دور ہے۔ بندہ خدا کو جس قدر اللہ کی عبادت کی جائے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی مشاہدہ کیا جائے۔ یاد رکھو، اچھے خیال کی حفاظت کرو، اس لیے کہ تمام چیزیں کا مقدمہ ہے، کیونکہ جس کسی کا اندیشہ درست ہو گیا اس کے بعد جو کچھ بھی واقع ہوگا افعال و احوال سے وہ سب درست ہوگا۔ صادق شخص کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو، صرف خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہو۔ مواحد وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے تمام عالم درہم برہم ہو جائے تو بھی اسے ذرہ بھر پریشانی نہ ہو۔ والدین کے چہروں پر محبت سے نظر کرنا بھی اللہ کو خوش کرتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سے سب سے بہتر عطیہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اگر تمہارے دوست ایسے ہیں جو تمہاری غلط تعریف کے بجائے تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کرتے ہیں تو تم عقل مند ہو کہ تم نے اچھے دوستوں کا انتخاب کیا۔ مایوسی اور کامیابی کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی ہیں۔ آزادی کامیابی کے عمل میں دخل ہونے کے لیے ہمت عالی پہلا دروازہ ہے۔ بری کوشش میں کامیاب ہو جانا باعث عزت نہیں، برخلاف اس کی اچھی کوشش میں شکست کھا جانا بھی موجب عزت ہے۔ یاد رکھو، ایک دیوتا کے سامنے 100 سال تک سر جھکانے سے کہیں بہتر ہے کہ تم ایک نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ۔ جو بندہ جوان مردوں کی صحبت میں داخل ہوا وہ خدا کی صحبت میں داخل ہوا۔ فاجر سے صحبت مت رکھ کہ تجھ پر فجور غالب آ جائے گا۔ ایماندار آدمی کا ہر ایک کام اس کے لیے اچھا ہے، اسے جب خوشی حاصل ہوتی ہے وہ شکر کرتا ہے، اگر اسے دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اچھی ہیں۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ خدا کی عطا کردہ موجودہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی اور تمہاری نظروں میں ان کو حقیر بنا دیتی، اور تم ان کی شکر گزاری کرتے۔ صبر ایمان سے ملا ہے جیسے سر جسم سے۔ بانٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ تیرے مال میں تیرا حصہ تو صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے آخرت کے لیے پہلے بیچ دیا، اور جسے دینا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا مال ہے۔ عقل مند کے سامنے زبان کو، حاکم کے سامنے آنکھ کو اور بزرگوں کے سامنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ کامیاب قائد صرف وہی ہے جو پہلے سے موجودہ وسائل کا صحیح استعمال کر سکے، اور کامیاب ترین قائد وہ ہے جو خود وسائل کو بھی عدم سے وجود میں لائے۔ جو شخص زیادہ نہیں بولتا اس سے گناہ بہت کم صادر ہوتے ہیں۔
اگر تو اپنی نفس کی سلامتی اور اپنے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے تو کم گوئی کی عادت ڈال، اس سے تیری عقل و فکر میں ترقی اور دل میں روشنی پیدا ہوگی۔ جس کے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ جس کو زندگی میں کوئی سچا استاد نہ ملا ہو اس جھوٹے چیلے کو بد نصیب نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ لوگ اکثر و بیشتر غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور اسی خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ غلطی کسی کھڑکی سے کود کر باہر نکل گئی، حالانکہ وہ دروازے پر بیٹھی رہتی ہے۔ حکومت کی مداخلت جتنی کم ہوگی معاشرہ اتنا ہی پرامن اور خوشحال ہوگا۔ ایک جابر حکومت درندوں سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ کم کھایا کرو، بیماری کھانے کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ فرشتے کبھی بیمار نہیں ہوتے بلکہ وہ کھاتے نہیں، خالی پیٹ شیطان کا قید ہونا ہے۔ اللہ الصمد 21 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کی طرف اشارہ کرو گی وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ انسان فطرت میں محتاج ہے تو بہتر ہے کہ خدا کا ہی محتاج رہے، نہ کہ کسی دوسرے کا محتاج رہنا۔ دنیا داری سے علیحدگی مومن کی معراج ہے۔ اگر لوگ تم میں ایسی خوبیاں کریں جو دراصل تم میں نہیں تو خود کو بڑا سمجھ کر مغرور مت ہونا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر جواہرات نہیں بن سکتے۔ کسی بندے کی نسبت اس کی بات کسی وجہ سے جو اس سے بے ساختہ نکل گئی ہے اور اس کا درست اور صحیح مطلب ہو سکتا ہے، ناراض نہ ہو اور برائی کا خیال نہ کر۔ بہتر عمل، مہربان احساسات، مقدس سوچیں، یہ سب کچھ مذہب کی بنیاد ہے۔ مذہب ہمیں ایسا جذبہ عطا کرتا ہے جس سے خوشی اور امید کی عکاسی ہوتی ہے۔ آنسو جذبات کی آواز ہونے کے ناطے قدر کے لائق ہیں۔ حقیقی خوبصورتی کا تجسمہ دل ہے، اگر یہ سیاہ ہے تو چمکتی آنکھیں بھی بیکار ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کی روشنی میں ہم چمک سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ بانٹ سکتے ہیں۔ تمہارا دوست تمہارے ضرورتوں کا جواب ہے، وہ تمہارے کھیت کی طرح ہے جس میں تم محبت کا بیج بوتے ہو اور شکر گزاری کی فصل اگاتے ہیں۔ یاد رکھو، اچھے لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بری بات ہے۔ جب تک یہ تمیز نہ ہو کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے تو متاثر کا عمل جہالت ہے۔